السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ایپیسوڈ 41 لے کے آیا ہوں اور امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگے گی۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ایپیسوڈ ایزیلی مل جائیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زرمش سیاہ ویلوٹ کلر کی لانگ بے حد خوبصورت فراک میں ملبوس تھی۔ فراک کی کمر پر چوڑی سی بیلٹ لگی تھی۔ اس پر سیاہی ویلوٹ اس پر سیاہی ویلوٹ کی سمپل سی شال وہ ایک طرف کندھے پر ڈالے کار پورچ میں داخل ہوئی۔ اس کے چاکلیٹی سلکی کمر تک آتے بال کھلے تھے۔ سینٹر سے اس نے اوپر سے 2 پن لگا کر اپنے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ کار پورچ میں داخل ہوتے آدم خان کی طرف بڑی ہی تھی کہ وہ اسے کلائی سے کھینچتے، اپنی گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگاتے، اس کے گرد دونوں ہاتھ رکھتے اسے محصور کر گیا تھا۔ تمہیں کبھی کسی نے بتایا کہ تم بے حد خوبصورت ہو؟ وہ زرمش کے خوبصورت نقوش کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتا بھاری آواز میں بولا تھا۔ نہیں۔ زرمش آدم خان کی گہری نگاہوں سے پزل ہوئی تھی۔ گالوں میں سرخیاں گھلتی اس کے آرس تپتے کندھار کر گئی تھی۔ اوہ، اتنی سی بات پر تم اتنا لال ہو چکی ہو۔ جب میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر تمہاری خوبصورتی کا حق ادا کروں گا تب کیا کرو گی تم؟ آدم خان نے اس کے آرس پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے اس کے گال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ زرمش گھبراتے ہوئے گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگی اس میں سمائی تھی۔ آدم خان زرمش کے ایکٹ پر جبڑے بھینچے اپنی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ کل تم سے نکاح کروں گا، یہاں تم سے نکاح ہوگا، وہاں تم میرے ساتھ میرے پرائیویٹ جیٹ کے پرائیویٹ روم میں ہوگی۔ تمہارے ساتھ نائٹ منانے کے لیے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا۔ آسمان میں تمہارے ساتھ تمہیں اپنی باہوں میں لے کر قسمیں وعدے کھا کر ہمیشہ تمہارا ہو جاؤں گا، مگر تمہیں بھی صرف میرا ہونا پڑے گا، صرف میرا۔ پھر تمہاری سانسوں پر ایک ہی نام رقص کرنا چاہیے، آدم خان کا۔ تمہاری آنکھوں میں ایک ہی انسان کا ڈر ہونا چاہیے، آدم خان کا۔ تمہارے گالوں پر ایسی شدتیں ڈھاؤں گا تمہیں پتہ چلے گا دیوانگی کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے، obsession کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے بھاری آواز میں بولا۔ زرمش اس کی باتیں سنتے خوفزدہ ہوئی تھی۔ اب لگ رہی ہو تم آدم خان کی زی کے۔ جن آنکھوں سے مجھے عشق ہے اس میں آدم خان کے علاوہ کیسے بلڈ تھرسٹ بیسٹ کا خوف برداشت کر سکتا ہوں؟ زرمش کے خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے سر لہجے میں بولتے ہنسا تھا۔ زرمش اس کی ہنسی پر اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتی ہنسی تھی۔ آدم خان کی ہنسی کو یکدم بریک لگی تھی۔ زرمش آدم خان کو سنجیدگی سے دیکھتے ہنسنا بند کر چکی تھی۔ وہ سانس روکے خوفزدہ نگاہوں سے آدم خان کو دیکھ رہی تھی، جس کی نیلی آنکھوں میں برفیلا پن آن ٹھہرا تھا۔ وہ اسے سرد خون آشام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں شبنم پڑی تھی، بدن میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ، اس لمحے اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کا خوف تمہارے دل و دماغ سے ختم ہو چکا ہے؟ بتاؤ، آدم خان کا خوف ہے نا اب تمہارے دل اور دماغ ان خوبصورت آنکھوں میں؟ بتاؤ مجھے پاک وجود۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے سختی سے جکڑے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا برفیلے لہجے میں دھاڑا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ختم ہو چکا ہے، زرمش خوف سے کپ کپاتے لبوں سے لرزتے بولی۔ وہ زرمش سے دور ہوتا ہنسنے لگا۔ وہ اب بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ وہ اس وقت بلو جینز پر بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر بلو کوٹ ہی پہنے ہوئے تھا۔ وہ اگر خون آشام بھیڑیا ہے تو میں خون آشام بلا ہوں۔ وہ اگر وحشی درندہ ہے تو میں جنگلی درندہ ہوں۔ وہ اگر سکیرسٹ اینیمل ہے تو میں بلڈ تھرسٹی لائن ہوں۔ وہ اگر بلڈ تھرسٹی بیسٹ ہے تو میں بازیگر ہوں جو یہ بازی جیت گیا۔ میں وہ بازیگر ہوں جو تمہیں جیت گیا، میں وہ بازیگر ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے کارپورٹ سے کھلے آسمان کے نیچے باہیں پھیلائے کھڑا تھا۔ زرمش بھیگی آنکھوں سے سن ہوتے دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کے خوف سے کبھی نہیں نکل سکتی تھی۔ آج بھی اس کا ہی خوف تھا۔ وہ پور پور میں اس کے خوف میں جکڑی کھڑی تھی۔ میں بازیگر ہوں جو آج تک کوئی جنگ نہیں ہارا۔ جیت ہمیشہ آدم خان کا مقدر بنی ہے، صرف میرا مقدر۔ وہ زرمش کی طرف دیکھتے اونچا اونچا ہنستے بول رہا تھا۔ کل ہی آدم خان اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی کو جیت جائے گا، تمہیں جیت جائے گا، میرا پاک وجود تمہیں جیت جائے گا۔ وہ زرمش کی طرف شہادت کی انگلی اونچے کیے اونچا اونچا بولتے آسمان کی طرف چہرہ کیے آنکھیں موند گیا تھا۔ آسمان سے گرتی برف اسے سفید کر رہی تھی۔ زرمش گاڑی کے دروازے میں سمائی اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ وہ روئے یا ہنسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس وحشی درندے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی۔ اس کا نجات دہندہ صرف آدم خان تھا۔ بازیگر میں بازیگر۔ وہ زرمش کی طرف بڑھتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھتے اسے محصور کرتے
اس کی خوفزدہ بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر ونک کرتے گنگنایا تھا۔ زرمش اسے دیکھتے بھیگا سا خوفزدہ ہنسی تھی۔ صرف آج آخری بار بلڈ تھرسٹ 20 تمہیں دیکھے گا، آج کے بعد کوئی اور تو کیا تم خود بھی خود کو نہیں دیکھ سکو گی؟ اگر کوئی تمہیں دیکھے گا تو وہ صرف آدم خان ہوگا۔ وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ککا کیسے ہوگا یہ؟ زرمش نے کپ کپاتے لبوں سے جلدی سے پوچھا۔ ہماری دنیا کا ایک اصول ہے، کسی کو اپنی کمزوری نہ بنانا، نہ اپنی کمزوری کسی کے ہاتھ لگنے دینا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سب سے پہلے آدم خان خود اپنے ہاتھوں سے اس کمزوری کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ کہا لگا گیا تھا۔ زرمش اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیسہ ہماری کمزوری اور طاقت ہمارا نشہ ہونا چاہیے۔ یہ محبت، یہ رشتے ہماری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ جتنا طاقتور ہے اتنا ہی کمزور ہے۔ اس کی کمزوری ہے اس کے رشتے، اس کے سینے میں سلگتا وہ بدلہ جو اسے طاقتور بنا رہا ہے، اتنا ہی اسے جلاتے راکھ کا ڈھیر بنا رہا ہے۔ جس چیکے کو وہ پکڑنے کے لیے اتنا عرصہ سے کھیل رہا تھا، اپنی ایک کمزوری سے وہ سب گنوا بیٹھا۔ وہ زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا۔ زرمش ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو اس کی کمزوری کیا ہے؟ آدم خان کے سوال پر زرمش نے نفی میں سر ہلایا۔ وہی جو میری طاقت ہے، آدم خان نے نرمی سے بولتے اس کے گال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زرمش جلدی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زرمش کے ایکٹ پر آدم خان کے خون میں شرارے سے پھوٹے تھے۔ زرمش اس کی آنکھوں میں شرارے دیکھتے حیران سا ہوئی تھی۔ وہ زرمش کی بھیگی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہنس رہا تھا۔ زرمش اس کے ہنسنے پر گہرا سانس لیتے ہنسی تھی۔ ان 2 دنوں میں اس کی اتنی کمزوریاں میرے ہاتھ لگ چکی ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے گھما ڈالا میں نے۔ وہ بیچارہ کسے بچائے، کیا کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہا۔ ازلان سکندر، شازمہ خان، رشنا خان۔ آدم خان اونچی آواز میں ہنستا وہ بولا تھا۔ اور اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی جان میری مٹھی میں ہے، اور اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ وہ پھنس چکا ہے۔ آدم خان کا بلند و بانگ کہا گونجا تھا۔ آج آدم خان اس کے ساتھ سب سے خطرناک کھیل کھیلے گا۔ اس کی سانسوں کو مٹھی میں قید کرتے اسے گنتی کے چند سانس دوں گا، اور اس سانسوں کو میری مٹھی سے چھڑواتے اپنی گنتی کے سانس بھی گوا دے گا۔ ایسا خطرناک کھیل کھیلا جائے گا اس کے ساتھ جو آج تک کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کھیلا۔ آدم خان برفیلے لہجے میں گرجتے ہوئے ہنسنے لگا تھا۔ زرمش بھی اسے دیکھتے ہنسنے لگی تھی۔ دونوں اب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ زرمش اسے روتے ہوئے دیکھتے ہنسی جا رہی تھی۔ زرمش کو حیدر خان کے ڈرائیور نے ہاسپٹل ڈراپ کیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتے بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ زرمش ہاسپٹل میں داخل ہوتے تیزی سے آریان خانزادہ کے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا سانس دھنکنی کی مانند چل رہا تھا۔ وہ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑے بھاگتے ہوئے اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی پناہوں میں آج پہلی بار وہ خود جا رہی تھی۔ آج آخری کھیل کھیلنا تھا۔ آدم خان نے کہا تھا اسے یہ سب کرنے کو۔ صرف آج وہ آخری بار اس وحشی درندے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اس وحشی درندے، اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ سے خوفزدہ نہیں، اسے جیتتے نہیں دے سکتی تھی۔ آج وہ اس وحشی درندے، اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ سے خوفزدہ نہیں ہو کر اسے جیتنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے سیاہ شال اس کے ایک کندھے پر لہرا رہی تھی۔ خوف سے اس کا بدن ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ آدم خان کیا کرنا چاہ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں تھا، مگر اسے آدم خان پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل کے آٹومیٹک ڈور سے ہال کے اندر داخل ہوتے، بھاگتے ہوئے آریان خانزادہ کے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ ریسیپشن پر موجود شگفتہ اور مس نازیہ نے حیرانگی سے زرمش کو دیکھتے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بنا رکے بھاگتے ہوئے آریان خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اپنے آفس میں چیئر پر بیٹھا آریان خانزادہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنی سرد سبز آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے پاگلوں کی طرح کوریڈور سے آ رہی تھی۔ اب وہ بنا رکے اس کے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں وحشت سی اتری تھی۔ وہ آج خود اس کے پاس آ رہی تھی، وہ بھی اتنا بے تابی سے۔ وہ زرمش کو دیکھتے اپنے جبڑے بھینجے ہوئے تھا۔ وہ اسی لمحے بنا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے، دروازہ بند کرتے اسے ٹیک لگائے، گہرے سانس لیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی بے ترتیب سانسوں اور اس کے مہکے سے وجود کو دیکھتا کرسی سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ اپنے سامنے بلڈ تھرسٹ بیسٹ کو بھیکی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی، جو بلیک جینز پر بلیک بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی خوف میں ڈوبی سانسوں کو رقص
سانسوں کا رقص سنتے اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ جان نہیں پایا تھا۔ سامنے کھڑا نازک وجود اس سے کچھ تو چھپا رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا، وہ اتنی معصوم نہیں تھی جتنا وہ دکھتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا اس کا ڈر مقابل کے پور پور میں رچا بسا ہے۔ وہ کسی صورت اس سے دغا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ یقین اسے نازک وجود پر تھا، اور بہت زیادہ تھا۔ وہ آنکھیں موندے مٹھیاں بیچے اس کی بے ترتیب سانسوں کی آواز سن رہا تھا۔ شازمہ خان کو وہ رات شازمہ خان کو وہ خود رات میں اپنی سیف جگہ پر منتقل کرایا تھا، جہاں بہت پاورفل سیکیورٹی تھی۔ شازمہ خان اس کی زندگی تھی۔ وہ شازمہ خان کو لے کر بہت حساس تھا۔ اب تک وہ کون تھا اس کی شناخت چھپی ہوئی تھی۔ اب جس کی آریان خانزادہ کے ساتھ دشمنی تھی، وہ اس کی کمزوریوں سے مکمل واقفیت حاصل کر چکا تھا، اور یہی آریان خانزادہ کو پہلی مرتبہ پریشان کر رہا تھا۔ جازل اغیار لغیاری کیا واقعی میں جے کے تھا؟ آریان خانزادہ کے دل اور دماغ میں سوال اٹھتے اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھا چکے تھے۔ انڈر ورلڈ کا ڈان، جے کے مافیا کا سربراہ، وہ جے کے جس سے بڑے بڑے دشمن، بڑی بڑی طاقتیں پناہ مانگتی تھی، وہ کیسے اتنی آسانی سے اس کے سامنے آ سکتا تھا؟ کیا وہ صرف زرمش کے لیے آیا تھا، یا فرنینڈس کی موت کا بدلہ لینے؟ وہ مٹھیا دبوچے اپنی آنکھیں کھولے سامنے کھڑے وجود پر گاڑ گیا تھا۔ فرنینڈس جیسے کتے کی زندگی جے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھ سکتی تھی۔ کیا سامنے کھڑا وجود جے کے لیے اتنا اہمیت رکھتا تھا؟ وہ اپنی جان گنوا بیٹھا، یا جے کے اتنی آسانی سے اپنی جان گنوا بیٹھا؟ بیٹھو، آریان خانزادہ نے اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھتے برفیلے لہجے میں حکم دیا۔ وہ آہستگی سے اس کے طرف بڑھتے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کے سامنے ٹیبل پر 3-4 فائل پٹکتے اپنا لیپ ٹاپ اپنے سامنے کیا۔ زرمش اپنے لرزاہٹ پر قابو پاتے فائل کھولتے لیپ ٹاپ پر ڈیٹا انٹر کرنے لگی۔ آریان خانزادہ کرسی سے ٹیک لگائے اس پر سرد سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر نگاہیں گاڑے اپنی کپ کپاتی انگلیاں لیپ ٹاپ کی پیڈ پر چلا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا حیدر خان آج صبح صبح ناران کاغان کی طرف نکل چکا ہے۔ وہاں اس کا ایک ہوٹل میں آگ لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کچھ ملازم جل گئے تھے۔ وہ شدید برف باری اور فرشتے کی خراب طبیعت کے باوجود اسے جانا پڑا تھا۔ وہ آج حیدر خان کے ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ وہ رات سے مقابل کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ زرمش اور حیدر خان فرشتے کے نمبر وہ ٹریس کروا چکا تھا۔ 2 دن میں ایسا کیا ہوا کہ جو اسے نہیں پتا تھا؟ وہ سامنے بیٹھے وجود میں کچھ تو الگ محسوس کر رہا تھا۔ ایک رات کراچی کے ساحل سمندر پر گزری تھی، دوسری رات اس نے شازمہ کے ساتھ گزارتے سامنے بیٹھے وجود سے لاپرواہی برتی تھی۔ آریان خانزادہ کرسی سے اٹھتا زرمش کی طرف بڑھتے اس کے قریب ٹیبل پر بیٹھا۔ لیپ ٹاپ کی پیڈ پر حرکت کی۔ زرمش کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے رکی تھی، دوسرے لمحے وہ اپنا کام کرنے لگی۔ آریان خانزادہ نے اس کی جھکی گنیری پلکوں کی کپاہٹ کو بغور دیکھتے اس کی انگلیوں کی کپاہٹ کو دیکھا۔ کل رات کہاں تھی تم؟ آریان خانزادہ کے سوال پر زرمش ساکت ہوئی تھی، سانسیں تھمی تھی۔ وہ پتھر کی بنی لیپ ٹاپ کی اسکرین کو اب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سانسیں کیوں رکی تمہاری؟ 3 بجے تک تو تم ہاسپٹل ہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی رکی سانسیں محسوس کرتے برفیلے لہجے میں سوال داغا۔ میں اپنی حویلی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ زرمش نے آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے ایک ہی سانس میں جواب دیا، تو اس کے ایک ہی سانس میں بولنے پر وہ کہا لگا گیا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی ہیزل گرے آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں وحشت کی سرخی بڑھی تھی۔ وہ آج بنا کسی خوف و خطر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اپنے ڈر پر قابو پا رہی تھی۔ آریان ٹیبل پر بیٹھے اس کے قریب ہوا۔ وہ رکتی ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ اس کی سبز آنکھوں میں سٹل دیکھتی جا رہی تھی۔ کل رات تو تم اپنی حویلی اپنے کمرے میں تھی، مگر آج رات تم میری حویلی میں ہوگی۔ آریان خانزادہ نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے ہوئے اس کے گال کو اپنی 2 انگلیوں میں بری طرح مسلا تھا۔ کیا مطلب؟ زرمش کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ مطلب یہ میرے ناپاک وجود، آج رات میری حویلی میں نے پارٹی رکھی ہے جس میں تم یہاں کے ہر ڈاکٹر کے ساتھ مدعو ہو، اور اس کی زرد رنگت کو دیکھتے ٹیبل پر اٹھتے کرسی پر بیٹھتے مسکراتے ہوئے زرمش پر نگاہیں گاڑ گیا تھا، جو خوفزدہ سی اسے زرد رنگت کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں آؤں گی، نہیں۔ وہ مقابل کی حویلی میں گزارے وہ اذیت بھرے خوفناک لمحے یاد کرتے
کرسی سے بدک کر کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں انکار کرنے کا حق نہیں ہے، آریان خانزادہ سنجیدگی سے کہتا مسکرایا تھا۔ حق ہے، لالا نہیں آنے دیں گے، زرمش ٹوٹے لفظوں سے بولتے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ کہاں ہے تمہارے لالا اس وقت؟ آریان خانزادہ نے اسے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے تپتے لہجے میں پوچھا۔ وہ حویلی میں بھابھی کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا وہ مجھے آج جلدی لینے آئیں گے۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے جھوٹ بولتے اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے جھوٹ پر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ رگوں میں بھڑکا خون اتنی تیزی سے بھڑکا جیسے ابھی شریانوں سے پھٹ جائے گا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم مجھ سے، آریان خانزادہ سلگتے لہجے میں گرایا۔ نہیں تو، زرمش نے کپ کپاتے لبوں سے بولتے رخ پلٹا۔ دروازے کا لاک کھولا ہی تھا کہ آریان خانزادہ جبڑے پیچھے کرسی سے اٹھتے ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھا۔ اس کی کلائی دبوچتے اسے صوفے پر پٹک گیا تھا۔ حیدر خان کہاں ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر آج رات یہیں سے تم میری حویلی جاؤ گی بنا کوئی سین کریٹ کیے۔ میرے ساتھ جاؤ گی تو پارٹی ختم ہونے پر تم اپنی حویلی میں سیفٹی سے موجود ہوگی۔ اگر ذرا بھی مزاحمت کی تو میں ہمیشہ کے لیے اپنی حویلی میں قید کر دوں گا۔ وہ زرمش پر جھکے دھمکی آمیز لہجے میں بولتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا آفس سے نکل گیا تھا۔ زرمش تیزی سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھی۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس کا وجود چکرایا تھا۔ وہ باہر سے لاک کر کے جا چکا تھا۔ زرمش سر نفی میں ہلاتے منہ پر ہاتھ رکھے خوف سے رو دی تھی۔ زرمش نے اپنے چھوٹے سے بیگ سے موبائل نکالتے آدم خان کا نمبر ڈائل کرنا چاہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میرا نمبر وہ ٹریس کر رہا ہے۔ آدم خان نے کہا تھا صرف آج کے دن اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ صرف آج کے دن، زرمش نے دل ہی دل میں سوچتے سر نفی میں ہلاتے اپنا موبائل دوبارہ سے اپنے بیگ میں ڈالا تھا۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے صوفے پر بیٹھتے گہری سانسیں لیتے اپنی رکی سانسیں بحال کرنے لگی۔ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی حویلی میں قدم رکھنے کے خوف سے اس کی سانسیں رک رہی تھی۔ زرمش آریان خانزادہ کے مقابل چلتے ہاسپٹل سے باہر آئی تھی۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی۔ وہ سیاہ ویلوٹ کی شال اپنے سر پر دیے اس کے ساتھ چلتے بمشکل اپنے کپ کپاتے وجود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ زرمش نے گہری سانس لیتے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے پورا یقین تھا آدم خان اسے ضرور بچائے گا اس بلڈ تھرسٹ بیس سے، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ پچھلے 8 گھنٹوں سے آدم خان نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا اس سے۔ زرمش کو ادھر ادھر دیکھتے آریان خانزادہ نے غصے سے اشتعال سے سٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہارن بجایا۔ وہ ڈر کر اچھلتی ہوئی آگے بڑھتی گاڑی کا دروازہ کھولتے آریان خانزادہ کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ کی گاڑی اب تیزی سے اس کے مینشن کی طرف رواں تھی۔ آریان خانزادہ کی گاڑی کے ٹائر اس کے مینشن کی کار پورچ میں آ کر چرچرائے تھے۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے اس کی حویلی کو دیکھا۔ وہ اس کی حویلی واپس آئے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، مگر بلڈ تھرسٹ بیسٹ اسے پھر سے حویلی لے آیا تھا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، زرمش نے کپ کپاتے لبوں سے جنشی کی تھی۔ آریان خانزادہ نے گاڑی سے اترتے اس کی طرف بڑھتے دروازہ کھولتے اسے کلائی سے کھینچ کر باہر نکالا۔ زرمش اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ وہ اسے لے کر داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ حویلی کے بڑے سے لاؤنج میں داخل ہوتے زرمش کی آنکھیں ہراساں ہوتے پھیلی تھی۔ حویلی کے لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ زرمش نے خوفزدہ چاروں طرف نگاہیں دوڑائی۔ پوری حویلی میں کوئی نہیں تھا۔ پارٹی نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے یہاں؟ زرمش نے خوف سے کہتے آریان خانزادہ کی طرف دیکھا۔ پارٹی نہیں ہے یہاں میرے ناپاک وجود، وہ کہا لگاتے صوفے پر بیٹھے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے لائٹر اور سگریٹ جلائے لبوں سے لگا گیا تھا۔ کیوں لائے مجھے یہاں؟ زرمش نے خوف سے اسے دیکھتے ہچکی لی تھی۔ صرف آج کی رات تمہیں یہاں رکھوں گا، زیادہ کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہاری آج کی رات چاہیے۔ آریان خانزادہ اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولا، میری آج کی رات چاہیے؟ زرمش نے اس کے لفظ دہراتے اپنی شال کندھوں سے اچھی طرح خود پر لپیٹی تھی۔ وہ اس کی حرکت دیکھتے بلند و بانگ کہا لگا گیا تھا، مجھے تمہارے اس خوبصورت جسم میں دلچسپی ہوتی، میں کب کا اس جسم سے اپنی پیاس بجھا دیتا۔ آریان خانزادہ نے اسے سلگتی نگاہوں سے گھورتے استہزائیہ لفظ چبائے تھے، کیسے بجھاتے؟ میں تو مر سکتی ہوں مگر اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ کہکہے لگاتا صوفے کی سطح پر سر رکھ گیا تھا۔ وہ اب کہکہے لگاتا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ زرمش کے کہکہے سنتے خوف سے رو دی تھی۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کے کہکہوں کی وحشت سے وہ آج تک سو نہیں پائی تھی۔
تمہاری جیسی لڑکی جو اپنی عزت پر سمجھوتا نہ کرنے والی ہو، وہ سڑک پر بے حال ساحر ساحر پکارتے نظر نہیں آتی۔ وہ سیدھا ہوتے گرایا تھا۔ جانتے ہو، جانتے کیا ہو تم میرے بارے میں؟ تمہیں کیا پتہ عشق کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتہ سچی محبت کیا ہوتی ہے؟ زرمش آریان خان زدہ کی بات پر بدحواس ہوتی چیخی تھی۔ وہ اس کے لبوں سے عشق محبت سنتے پاگل ہوتے۔ صوفے سے اٹھتے اپنی آہنی گرفت میں اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ اگر تم نے عشق محبت کے ساتھ طاہر کا نام لگایا، قسم کھاتا ہوں تمہارے وجود کے پرخچے اڑا دوں گا۔ آریان خان زدہ دہکتی آنچ دیتی سانسوں سے گرایا۔ کیا جانوں تمہارے بارے میں بتاؤ مجھے۔ وعدہ لیا تھا میں نے اپنے دادا کبیر خان سے کہ میں کبھی حاکم خان اور رائنا خان کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے وعدے پر قائم تھا۔ تم آئی میرے سامنے، تم نے آنچ دی ان جلتے شعلوں کو، تم نے بنایا آریان خان زدہ کو بلڈ تھرسٹ بیسٹ۔ وہ اس کی گردن دبوچے گراتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ زرمش زمین پر گھٹنوں کے بل گرتے، اپنی بگڑتی ٹوٹی سانسوں کو سنبھالتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ جانتی ہو، تم جیسی عزت پر سمجھوتا نہ کرنے والی لڑکی کی ماں نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا تھا، اندھیری رات کو اپنے نکاح والے دن، دلہن کا لباس پہن کر، اپنی گردن اور بدن کی گہرائیوں پر شدتوں کے نشان لیے واپس آئی تھی۔ اس نے بھی یہی کیا تھا، وہ پاک ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا، وہ پاک ہے۔ اس نے اپنی عزت داغدار نہیں کی۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا ایسی ہوتی ہیں پاک دامن لڑکیاں؟ ایسے کرتی ہیں اپنے باپ بھائی کے ساتھ، اس بھائی کے ساتھ جس نے اسے بچوں کی طرح پالا ہو؟ آریان خان زادہ نے زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے وحشت سے پوچھا۔ کاکا کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ زرمش اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھتے رو دی تھی۔ کہتے ہیں یہ بلی آنکھیں بے وفا ہوتی ہیں۔ رائنا خان کی ایسی ہی آنکھیں تھیں، تمہاری بھی ایسی ہی آنکھیں ہیں۔ وہ اس کی طرف جھکتے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں بولتا کہا لگا گیا تھا۔ سب جانتی ہوں تم میرے بارے میں، سب جانتی ہو تم میرے بارے میں۔ مجھے پورا یقین ہے اگلا ٹارگٹ تم ہو اس کا۔ وہ آج رات تم تک ضرور پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ آج رات تم میری حویلی میں ہوگی، کل صبح تم میرے ساتھ ہاسپٹل میں، اور اس کے بعد کسی کی پرچھائی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اگر ایسا کبھی ہوا، مجھے پتہ چل جائے گا، تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکو گی۔ وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے کہا لگا رہا تھا۔ کیسے؟ زرمش نے پیچھے کو ہوتے خوفزدہ لہجے میں استفسار کیا۔ ایسے؟ وہ اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کے عارض پر جھکتے، دانت گاڑ گیا تھا۔ زرمش کی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی۔ آریان خان زدہ کا ایک ہاتھ اس کی پینٹ کی پاکٹ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کے گال پر دانت کاٹتے، اسے چھوڑتے کھڑا ہوتے، اپنی پینٹ کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈال گیا تھا۔ زرمش اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کو کھسکی۔ اس نے آج اسے اتنی شدت سے نہیں گال پر کاٹا تھا، مگر کچھ تو تھا جو اس نے کیا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ آریان خان زدہ کو دیکھتے اسی لمحے وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ آریان خان زدہ اپنی پینٹس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے کہا لگا گیا تھا۔ وہ برق رفتاری سے بھاگتے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، جو کافی طویل تھا۔ اس کی شال زمین پر گر چکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آریان خان زدہ اس کی طرف تیزی سے بڑھتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سیدھا کرتا دیوار میں پٹک گیا تھا۔ کمر میں ہاتھ ڈالنے سے فراک میں لگائی گئی بیلٹ آریان خان زدہ کے ہاتھ میں آئی تھی۔ وہ آریان خان زدہ کو دیکھتے اسی لمحے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ آریان خان زدہ اس کی دھڑکنیں اپنے سینے میں بجتے محسوس کرتے ساکت ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ جبڑے بھینچے اسے خود سے الگ کر گیا تھا۔ نہیں پلیز مجھے خود سے الگ مت کرنا۔ زرمش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے ساتھ لپٹی کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو چکی ہو؟ وہ اپنی سانسیں دھنکنی کی مانند چلتے محسوس کرتے اسے خود سے الگ کر گیا تھا۔ وہ اپنی فراک کو سینے سے مٹھیوں میں جکڑے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ فراک بیلٹ کے ساتھ ہی اٹیچ تھا، اب اتر رہا ہے۔ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ اتنی بےہودہ ڈریسنگ کرتی ہو تم مسکان؟ وہ بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ غصے سے اس کی گردن کی رگیں پھولی تھی۔ آن لائن آرڈر کیا تھا، وہ معصومیت سے بولتی ہوئی رو دی تھی۔ تم اتنی معصوم ہو نہیں جتنی دکھتی ہو، وہ لفظ سے باتیں ہوئے غرایا۔ آریان خان زادہ نے اسے گھورتے اپنا بلو کوٹ اتارتے اس کے کندھوں پر ڈالا۔ چلو اندر، تمہیں ڈھنگ کے کپڑے دوں۔ وہ اس کے کلائی دبوچتے رشنا خان کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ زرمش اپنی فراک کو سینوں سے مٹھے میں جکڑے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ وہ رشنا خان کے کمرے میں داخل ہوتے بے دردی سے اسے بیڈ پر پٹک گیا تھا۔ آریان خان رشنا خان کی الماری کی طرف بڑھتے رشنا کا ایک سیاہ کلر کی ہینگ کی فراک نکالتے
اس کا اگلا پچھلا گلا اچھی طرح چیک کرتے، زرمش کی طرف اچھالتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ جی خانم بھی آ رہا ہوں۔ وہ فون بند کرتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈریسنگ روم سے وہ لائٹ براؤن شلوار قمیض پر براؤن شال اوڑھے نکلا تھا۔ ابھی اسے ایک جرگے کا فیصلہ کرنے جانا تھا۔ انایا کو بلو شیشوں والی فراک میں ملبوس دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے، اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں لیتے، اس کے پیٹ پر سختی سے ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ انایا بلش ہوتے مسکرائی تھی۔ کیا چاہیے میری جان کو؟ وہ اس کے کمر پر بکھرے بال گردن سے ایک سائیڈ پر کرتے، اس کی پچھلی گردن پر اپنی پرتپش سانسیں چھوڑتے دہکتے لب رکھنے لگا۔ انایا آنکھیں موندے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ درخزئی مرر میں اس کے گالوں کو گلاب کی طرح سرخ ہوتے دیکھتا گہرا مسکراتے، اس کا رخ ایک جھٹکے سے پلٹتے، اس کی گردن پر جھکتے دیوانگی کے عالم میں اپنے پرتپش لبوں کو پرتش پرتپش لبوں کی بھوجاڑ کرنے لگا۔ انایا اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے سسکتے ہوئے اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کرتے، سختی کے ساتھ اس سے لپٹ گئی تھی۔ درخزئی بھی اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے، سختی سے جکڑے اسے خود میں بھینچے، اس کی نازکی محسوس کرتے پرسکون ہوا تھا۔ مائی سوین، مائی لو، مائی جان، وہ نرمی سے خود سے الگ کرتے، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے، اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے دہکا گیا تھا۔ انایا اس کی گردن میں اپنی باہیں حمائل کرتے اس کی شدتوں میں اپنا ساتھ دینے لگی۔ درخزئی خانزادہ، یوں ہنی اس یوں ہنی اس کے ساتھ لپٹے درخزئی خانزادہ یوں ہی اس کے ساتھ لپٹے، بیڈ پر گرے، اس پر مکمل حاوی ہوتا، اس کے لبوں پر ظلم ڈھاتے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا گیا تھا۔ درخزئی، آزادی ملنے پر انایا نے گلابی ہوتے اسے بے ترتیب سانسوں سے مخمور آواز میں پکارا۔ درخزئی خان زیادہ مسکراتے ہوئے اس کے فراک اوپر کرتے، اس کے پیٹ پر نرمی سے لب رکھتے، اس کے بیلی بٹن کی جولری کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ انایا نے نچلا لب دھانتوں تلے دبائے، سسکی بھری تھی۔ درخزئی اس کی بیلی بٹن پر اپنے سلگتے لب رکھتے، اوپر کی جانب آتے، فراک اوپر سے ہی اس کے دل کے مقام پر سختی سے لب رکھ گیا تھا۔ انایا نے درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی شال گردن سے اتاری تھی۔ درخزئی ہنستے ہوئے اس کی ناک کے ٹپ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ انایا سرخ ہوتے اس کی شرٹ کے بٹن آہستگی سے کھول رہی تھی۔ کیا ارادے ہیں میری جان کے؟ درخزئی خانزادہ کی بھاری اور مخمور آواز برآمد ہوئی تھی۔ وہ درخزئی خانزادہ کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتے، اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے، تکیے پر پٹکتے اس کے اوپر آئی تھی۔ وہی جو آپ کا ہر روز ہوتے ہیں۔ وہ درخزئی خانزادہ کے اوپر جھکتے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گئی تھی۔ درخزئی مدہوش ہوتے اسے خود میں بھینچے اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔ درخزئی خانزادہ اس کے ہونٹوں کے ساتھ لپٹے، انایا کی فراک کی زپ نیچے کی طرف کسکاتے کندھوں سے نیچے اتار گیا تھا۔ فون رنگنگ پر درخزئی خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے فون بند کرنا چاہا۔ للما خانم کا نمبر دیکھتے وہ انایا کے لبوں کو آزاد کرتے، اسے نرمی سے پیچھے کرتے، بیڈ سے اٹھتا، ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہوتا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ انایا نے درخزئی کے پشت کو دیکھتے خفت سے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا تھا۔ وہ ان 3 دنوں میں خود اس کے قریب آئی تھی۔ اس کا نرمی سے بھی پیچھے دھکیلنا انایا کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے، اپنی کھسکی فراک کندھوں سے اوپر کرتے، اپنی بیک زپ بند کرنے لگی۔ آج رات اس کا اب درخزئی کو اپنے قریب نہ آنے دینے کا ارادہ تھا، چاہے وہ جتنی مرضی منتیں کرتا۔ درخزئی نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے انایا کی طرف بڑھتے، جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ خانم بھی بلا رہی ہیں سوین، پھر جرگے کا فیصلہ کرنا ہے۔ آج رات لیٹ ہو جائے گا، ابھی سو کر نیند پوری کر لو، پھر ساری رات جگاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں سے لب مس کرتا، اس کے گال کو نرمی سے چومتا دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے آپ کا خانم بی کی طرف جانا۔ انایا کی بات پر درخزئی کے قدم رکے تھے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ درخزئی خانزادہ نے مڑتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مطلب یہ کہ میں آپ کے ان ستیلے رشتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ مجھ سے نکاح کے وقت ان کا کوئی وجود نہیں تھا، اس لیے پہلی فرصت میں ان رشتوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکیں تو اچھا ہوگا۔ انایا نے درخزئی خانزادہ کو دیکھتے بھڑکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اچھی خاصی اونچی تھی، کچھ درخزئی کا اسے پیچھے دھکیلنا اور کچھ ملالہ ادھر موجود ہے۔ وہ اندر تک سلگتے بھڑک رہی تھی۔ نکاح کے وقت ان کا وجود نہیں تھا، اس کا یہ مطلب نہیں حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میرے رشتے سوتیلے ہیں، یہ سگے، ان کا فیصلہ تم کرنے والی کون ہوتی ہو؟ درخزئی خانزادہ کی بات پر انایا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم میرے رشتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی؟
میں نے کہا انہیں قبول کرو یا کبھی تمہیں کسی چیز کے لیے مجبور کیا ہو، ان سے کوئی رشتہ استوار کرنے کو؟ درخزی خانزادہ نے سنجیدگی سے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ عنایا درخزی خانزادہ کے لب و لہجے پر حیران ہوتے اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ماں ہے خانم بھی میری مورے میری مورے مرنے کے قریب تھی، دن رات خدمت کی ہے انہوں نے، خود دیکھا ہے خانم بی کو مورے کی الٹیاں صاف کرتے، ان کے پیر دباتے، دن رات خانم بی ہاتھ جوڑ کر میری مورے کے آگے کھڑی ہوتی تھی، مجھے اور پریوش کو سنبھالتی تھی۔ میرے بھائی بہرمن کی ماں ہے وہ، ان کو چھوڑ دوں اس لیے کہ تمہیں پسند نہیں؟ درخزئی خانزادہ نے غصے سے پوچھا۔ درخزئی آپ خود ہی تو کہتے ہیں کوئی آپ کا اپنا نہیں، عنایا نے اس کے پھڑکنے پر بھیگے لہجے میں کہا۔ تو کیا کرتا سوین؟ بتاؤ مجھے، ایک بیٹے کا یہی فرض ہوتا ہے۔ ہفتوں ان کی طرف چکر نہیں لگاتا، پوچھتا تک نہیں خانم بی کو، وہ مجھے بلائیں پھر بھی نہ جاؤں کیا؟ بھول جاؤں ہر احترام ہر رشتہ؟ وہ بھڑکتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ عنایا لب پیچھے سے سرخ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے فنکشن میں انہیں سائڈ سے لگائے رکھا، مورے بابا نے تو مرنے سے پہلے یہی کہا تھا، خانم بی کو میری مورے ہے، ان کی عزت کرو، بہرمن میرا بھائی ہے، مگر میں کیا کر رہا ہوں؟ کچھ باتوں کو دل پر لگا کر بیٹھ چکا ہوں۔ وہ میری مورے ہیں اور رہیں گی، بہت عزت کرتا ہوں، بہت سے زیادہ، اس لیے آئندہ یہ مت کہنا کہ ان سے رشتہ ختم کر لو۔ وہ درشتگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ عنایا اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے بیڈ پر بیٹھتے سائڈ کروٹ لیے کمبل خود پر لپیٹ گئی تھی۔ اب ادھر ہی رہیے گا درخزئی، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ عنایا روتے ہوئے کمبل اپنے وجود پر مکمل اوڑھ گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی بھاری قدموں درخزئی خانزادہ بھاری قدموں سے انیکسی میں داخل ہوا۔ السلام علیکم خانم بی۔ درخزئی خانزادہ نے لاؤنج میں صوفے پر پریشان سی بیٹھی للما خانم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے تم؟ للما خانم نے کھڑے ہوتے درخزئی خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ بہرمن نے کچھ کیا ہے کیا؟ درخزئی نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نہیں درخزئی، ہم بہرمن کی وجہ سے نہیں، ملالہ کی وجہ سے پریشان ہیں، للما نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ درخزئی کے لب بھینچے تھے۔ پچھلے 3 دنوں سے بخار میں پھنک رہا ہے، نہ دوائی لے رہا ہے نہ کچھ کھا رہا ہے، 2-4 نوالے زبردستی کھلا دو مشکل سے کھا لیتا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں خانم بی اس میں؟ اگر وہ کھانا نہیں کھا رہی تو؟ درخزئی للما کی بات کاٹتے درشتگی سے بولا۔ پچھلے 3 دن سے وہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ہم نے تم کو نہیں بتایا، اب ہم مجبور ہو گیا ہے۔ کیا چاہتا ہے کہ اس کو دفن کر دیں ہم، یا پھر اس کا گلا گھونٹ دیں؟ للما خانم ملالہ کی حالت کی وجہ سے غم و غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ مجھے بتائیں خانم بھی، میں کیا کروں؟ میرے نکاح میں بے شک وہ ہے، مگر میرے لیے وہ اب کوئی معنی نہیں رکھتی، کیا کروں میں؟ وہ میرے نکاح میں ہے، مجھے لگتا ہے مجھ سے بڑا کوئی بغیرت نہیں۔ درخزئی خانزادہ مشتعل ہوتے گر جاتا۔ تم ایسا کرو، ہم پر چلاؤ، جس طرح بہرمن پر چلاتا ہے تم بھی چلاؤ، جس طرح بہرمن چلاتا ہے تم بھی چلاؤ، جاؤ یہاں سے، ہم کو معاف کر دو، تم کو بیٹا سمجھ کر بلایا، ہم ایسا کرے گا، وہ اندر لیٹا ہے تمہارے لیے، غیر عورت جب مر جائے گا اسے دفنا دے گا، تمہیں بتائے گا بھی نہیں۔ للما خانم غصے سے گرجی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے لب بھینچے للما خانم کو دیکھا، جو صوفے پر بیٹھی اپنے بدن کے کپ کپاہٹ پر بمشکل قابو پا رہی تھی۔ ان کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ درخزئی اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے تیش و علم سے ملالہ خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے درخزئی نے بیڈ پر لیٹی ملالہ کی پشت پر قہر بار نگاہ ڈالی تھی۔ ابھی بھی اسی دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ ٹھنڈے کمرے میں وہ بنا کسی کمبل کے لیٹی تھی، اس کا بدن بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ لگا رکھا ہے؟ یہ سب کر کے کس کو بلیک میل کر رہی ہو؟ درخزئی ملالہ کی طرف بڑھتے اسے بازو سے دبوچے بیڈ پر کھڑا کر گیا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے درخزئی کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کی حالت دیکھتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ وہ آگ کی بھٹی کی طرح گرم تھی، چہرہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا، بدن بری طرح ہچکولے بھر رہا تھا، بکھرے بال لرزتا تپتا بدن۔ وہ بمشکل اپنے قدموں کے سہارے کھڑی، درخزئی خانزادہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے، اپنی سرمئی گہری آنکھیں درخزئی کی آنکھوں میں بے یقینی سے گاڑے ہوئے تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں تماشا لگا رکھا ہے؟ وہ اس کی حالت دیکھتے پھنکارا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ اس کے سینے سے لپٹے شدت سے رو دی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے اچھوت کی طرح خود سے دور جھٹکتے بیڈ پر پٹک گیا تھا۔ ملالہ اوندے منہ گرتی بلک بلک کر رو دی تھی۔ کھانا منگوا رہا ہوں تمہارے لیے، وہ کھا کر دوائی کھا لو، سمجھی تم؟ وہ اس کے لرزتے وجود کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں کھاؤں گی،
مر جاؤں گی مگر ایک نوالہ اپنے حلق سے نہیں اتاروں گی۔ وہ درخزئی خانزادہ کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ اٹھ کر بیٹھتے ہذیانی چیخی تھی۔ ٹھیک ہے، طلاق کے پیپر سائن کرتے تو میں بھجواتا ہوں، تاکہ تم مر بھی جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تمہارے جنازے کو کندھا دینے بھی نہیں چاہتا میں۔ درخزئی پلٹتے ہوئے زرخندہ لہجے میں پھنکارا تھا۔ نہیں، ایسا مت کرنا، ملالہ کے لفظ حلق میں گھٹے تھے۔ درخزئی خانزادہ ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے اس کا جبڑا اپنی فولادی گرفت میں دبوچ گیا تھا۔ آئندہ میرے ساتھ بلیک میلنگ کی یہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے، انایا کے مقابل آئی، یا اپنے حسن کے جلوے کسی غیر مرد کے سامنے بکھیرے تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس بار اس زرغام کو بھی زندہ زمین میں گاڑوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے اسے بے دردی سے تکیے پر پٹک گیا تھا۔ ملالہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے اپنی سسکیاں تک اب روک گئی تھی۔ وہ ستمگر دھمکی بڑی جان لیوا دے گیا تھا۔ وہ مرتے دم تک اس کے نکاح میں رہنا چاہتی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے ملالہ کے کمرے سے نکلتے باہر آیا۔ خانم بھی کھانا بھجوائے اس کے کمرے میں، کھانا بھی کھائے گی، دوائی بھی لے گی اب، درخزئی سنجیدگی سے بولتا، اپنی شال کندھوں پر چٹکتے لمحے لمبے لمبے ڈاک بھرتا چلا گیا تھا۔ تکیے پر اوندے منہ گری ملالہ خان درخزئی کی آواز سنتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تو یہاں پر ہوتی ہے یہ قسط ختم، اور اگلی قسط میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ایپیسوڈ ایزیلی مل جائیں۔ اللہ حافظ۔